بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ سے مسلمانوں کی آنکھ میں کھٹکتا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہودیوں کی نظر میں مسلمان ہمیشہ ان کی راہ کا کانٹا بنے ہیں۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم اور وہاں کی معیشت کے بارے میں ہم میں سے کون نہیں جانتا۔ البتہ اب کی بار اسرائیل سے ایک ایسی خبر آئی ہے کہ جس نے نہ صرف مسلمانوں اور باقی دنیا کو بلکہ خود اسرائیل کے بھی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں، اور وہ شرم سے اپنا منہ چھپانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل 1948 یعنی اپنے قیام سے لے کر اب تک گزشتہ 70 سے زائد برسوں سے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم عمل رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عیسائیوں کو اپنا حریف بنایا، جو ہمیشہ سے ہزاروں سالوں کی تاریخ میں ان کے دشمن بنے رہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق یہود و نصارہ ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک ان لوگوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کے وجود کو دنیا سے ختم کر دیں اور دنیا پہ صرف اور صرف ان کی حکومت ہو۔ اس سلسلے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑی طاقتوں نے مل کر اسرائیل نام کا یہ خنجر عرب کی سرزمین میں گھونپ دیا اور فلسطین کی سرزمین کو غصب کرتے ہوئے وہاں پہ اسرائیل نامی اس مکروہ ملک کا قیام کروایا، اور یوں اسرائیل نامی یہ ملک دنیا میں مسلمانوں کے لیے مستقل درد سر بن گیا۔ ناظرین، اسرائیل گزشتہ کچھ برسوں سے عالمی سطح پر مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کا خصوصاً زور فلسطین کے بے گناہ اور مظلوم مسلمانوں پر ہی رہا ہے، اور بڑی طاقتوں کے سپورٹ نے اسے مزید بے خوف کر دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر جوانوں کی شہادت اور ان پر ہونے والے مظالم، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے مرد و خواتین سمیت انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ آئے روز فلسطین سے اسرائیلی جارحیت اور بربریت کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، اور ایسی ہر پیش قدمی میں اسرائیلی فوج کسی نہ کسی فلسطینی کو ضرور گرفتار کر لیتی ہے۔ اس وقت اسرائیلی جیلوں میں ہزاروں فلسطینی جو صرف اور صرف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں قید ہیں، اور وہاں پہ مختلف مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوستوں، اس نئی خبر کا تعارف بھی اسرائیلی جیلوں میں قید مظلوم فلسطینی مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، یعنی دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے تقریباً 1 کروڑ یہودی ہیں، اور ان میں سے بھی اسرائیل میں آباد اور مقیم یہودیوں کی تعداد 70 لاکھ کے قریب ہے۔ ایک بڑا چیلنج جو اس وقت اسرائیلی قوم کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد کافی کم ہے اور عورتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل میں زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کو خصوصی انعامات اور آسائشوں سے نوازا جاتا ہے، اور ان کے لیے وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ اس حوصلہ افزائی سے اسرائیلی عورتیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں اور یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہو۔ آپ لوگوں میں سے بیشتر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اسرائیل میں ہر مرد اور عورت کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، سال میں ایک بار 1 ماہ کی فوجی ٹریننگ لازمی ہے۔ البتہ وہ کالج جانے سے پہلے 6 سے 8 مہینے کا ملٹری ٹریننگ کورس بھی کرتے ہیں، جو ان کی نصاب میں شامل ہے، اور اس سے کسی بھی غریب یا امیر کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی 70 لاکھ آبادی تقریباً ساری کی ساری فوجی ٹریننگ سے لیس ہیں۔ وقت پڑنے پر یہ تمام یہودی ایک فوج بن سکتے ہیں، جو دنیا کی کسی بھی فوج سے زیادہ بڑی فوج بنیں گے۔ تو یہ ہے یہودیوں کا پروگرام، لیکن اس پروگرام میں ایک ہی خامی ہے کہ وہاں پر عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم، اس لیے اسرائیلی فوج میں بھی عورتوں کی کافی زیادہ تعداد موجود ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مسلمانوں کی نگرانی اور ان کو اذیت دینے کے لیے بھی ان عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ موساد یعنی اسرائیل کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی نے دنیا بھر کے رہنماؤں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہودی عورتوں کو ان کی خوابگاہوں تک پہنچایا، اور ان کو جسمانی لذت فراہم کرتے ہوئے ان سے ان کے ملک و قوم کے بیشتر راز حاصل کیے، اور آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ کو اپنا ایجنٹ بھی بنا لیا۔ لیکن ہنی ٹریپنگ کی بےہودگی اور یہ اصطلاح صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسرائیلی عورتوں میں ہوس اس قدر زیادہ ہے کہ حالیہ خبر پڑھ کر تو کوئی مسلمان بھی شاید اپنا سر شرم سے جھکا لے۔ ناظرین، حالیہ اسکینڈل میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مسلمان مردوں کے ساتھ اسرائیلی فوج میں شامل عورتیں جن سے زیادتی کی مرتکب ہوتی ہیں اور جان بوجھ کر چاہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کریں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہم نے بیان کی ہے کہ وہاں پر مردوں کی تعداد کافی کم ہے۔ دوسرا، ماڈرنائزیشن کی وجہ سے اب وہاں کی عورتیں بھی زیادہ بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی،
اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شراب کی کثرت اور دیگر عوامل کی وجہ سے اسرائیلی مردوں کی مردانہ خصوصیات مان پڑتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیلی عورتوں نے اپنی جسمانی تسکین کا یہ راستہ نکالا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں سے جسمانی روابط بڑھا رہی ہیں اور ان سے اپنی جسمانی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ یہ اعترافات خود ایک اسرائیلی جیل کی خاتون جیلر نے کی ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس عمل میں صرف وہی شامل نہیں ہے بلکہ اسرائیلی جیلوں میں ڈیوٹی دینے والی تمام کی تمام خواتین اس مکروہ دندے میں شامل ہیں۔ اور اگر کوئی فلسطینی مسلمان ان غلیظ اور ناپاک عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے سے گریز کرے تو اس کو باندھ کر جان بوجھ کر شہوت انگیز دوائیاں دی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے اور زبردستی ان مردوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کو سننے میں شاید یہ عجیب لگے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر عورتوں کی بجائے مردوں کی عزت لٹتی ہے، اور وہ بھی عورتوں کے ہاتھوں۔ اس جیلر نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان فلسطینی مردوں کی اس تذلیل اور ریپ میں وہاں کی تمام خواتین برابر کی شریک ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک ہی قیدی کے ساتھ کئی خواتین جسمانی طور پر انوالو ہوتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر بھی ہوتی ہے۔ اس شرمناک اور غلیظ خبر اور اس جیلر کے اعتراف نے سپریم کورٹ کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے اسرائیلی حکومت کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد کسی بھی جیل میں اسرائیلی خاتون کو فلسطینی جیلوں میں قید فلسطینی مردوں تک کسی بھی قسم کی رسائی نہ دی جائے، اور وہاں پہ موجود تمام عورتوں کو ڈیوٹی سے فوراً ڈسمس کر دیا جائے۔ یعنی آج کے بعد سے اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی مرد جہاں بھی قید ہیں وہاں پہ کوئی عورت کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سختی سے اس بات کا آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ یہ خبر کسی بھی طرح انٹرنیشنل میڈیا میں لیک نہ ہو پائے تاکہ اسرائیل کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا نہ ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں روکے سے کہاں رکتی ہیں۔ پھر بھی اسرائیل حد الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا پر یہ خبر کسی بھی طرح نشر نہ ہو پائے۔ دوستوں، یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یہودی جو نسل در نسل مسلمان مخالف ہیں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی مسلمانوں کے لیے نفرت بھرتے ہیں، ان کی عورتیں کس طرح سے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مسلمان قیدیوں کی عزت کے در پہ ہو گئی ہیں۔ جب کوئی ان کی بات ماننے سے انکار کرے تو وہ اس کے ساتھ زبردستی جسمانی تعلق بنانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اسی شرمندگی اور رسوائی کے ڈر سے اسرائیلی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ یہ خبر باہر جائے۔ دوسری طرف اسرائیلی حکومت نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا بھی کی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مرد اہلکاروں کی تعداد کم ہے، اس لیے اجازت دی جائے کہ خواتین اہلکاروں کو بھی ہم جیلوں میں تعینات کر سکیں۔ البتہ یہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی بھی اسرائیلی خاتون کسی بھی فلسطینی قیدی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ رکھے۔ ناظرین، یہ ہے اسرائیلی معاشرے کا اصل بھیانک اور مکروہ چہرہ، جسے اسرائیل ہمیشہ شوگر کوٹڈ بنا کر اپنے آپ کو مظلوم اور میٹھا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ خیر و شر کی یہ آمیزش، خیر و شر کی یہ جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گی۔ اللہ رب العزت ان کافروں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں ذلیل و رسوا کرتا رہے گا۔ اس کی مثال آپ اس کیس میں دیکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان یہودیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عیش پوشی اور لذتوں سے نکال کر اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ویڈیو کے آخر میں درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔